اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل افعال المقاربۃ ہی افعال وضعت للدلالۃ علی دنو الخبر لفاعلها۔ یہ فصل ہے افعال مقاربہ کے بارے میں، افعال مقاربہ کے بارے میں۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو ان کے فاعل کے قریب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ آج طبیعت کچھ نرم ہے، بغور سماعت کیجیے۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو ان کے فاعل کے قریب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، خبر کو اپنے فاعل کے نزدیک کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور وہ 3 قسموں پر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے افعال ناقصہ پڑھا، اب یہاں اس کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ اقتضاء خبر میں ایک ہی طرح ہے، خبر کو چاہنے میں ایک ہی طرح ہے، اسی لیے اس کے بعد اس کو بیان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر صرف فعل مضارع ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر عام ہوتی ہے، فعل مضارع بھی ہوتی ہے، فعل ماضی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسموں پر ہے۔ الاول للرجاء، پہلی قسم رجا کے لیے، رجا کا معنی امید، امید کے لیے پہلی قسم ہے رجا کے لیے، یعنی وہ ہوا عصا، اور وہ عصا ہے، اور وہ یعنی عصا کا معنی ہوتا ہے امید۔ وہ ہوا فعل جامد لا یستعمل منہ غیر الماضی، عصا وہ فعل جامد ہے، اور وہ جس سے ماضی کے علاوہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ عصا یہ فعل جامد ہے، اس سے ماضی کے علاوہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ وہو فی العمل مثل کادا، اور وہ عمل میں کادا کی طرح ہے، اور وہ عمل میں الا ان خبرہ فعل مضارع مع ان، مگر یہ کہ اس کی خبر فعل مضارع ہے ان کے ساتھ۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ پہلی قسم رجا ہے، امید کے معنی میں ہے نا، جیسے عصا ہے وہ فعل جامد ہے، اس سے ماضی کے علاوہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے، وہ عمل میں قاعدہ کی طرح ہے، عمل میں قاعدہ کی طرح ہے۔ بین السطور نیچے لکھا فی رفع الاسم، اسم کے رفع کرنے میں، وہ کون خبری فعلا مضارعا، اور خبر کا فعل مضارع ہونے میں، جس طرح قاعدہ اپنے اسم کو رفع کرتا ہے نا، اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اسی طرح عصا بھی اسم کو رفع کرتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ۔
جیسے عسا زید ان یقوم، عسا کیا معنی ہے؟ امید ہے کہ زید کھڑا ہوگا، امید ہے کہ ہاں، تو عسا یہ پہلی قسم ہے جس کا معنی ہے امید، ہے نا؟ تو عسا زید ان یقوم کا معنی ہو گیا امید ہے کہ زید کھڑا ہوگا۔ وَيَجُوزُ تقدیم الخبر علی اسمہ، اور جائز خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نحو عسا ان یقوم زید، امید ہے کہ زید کھڑا ہوگا۔ تو یہاں بتایا یہ گیا کہ عسا عمل میں قاعدہ کی طرح ہے، جس طرح قاعدہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اسی طرح عسا کی خبر بھی فعل مضارع ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ قاعدہ کی خبر فعل مضارع ان کے بغیر ہوتی ہے اور عسا کی خبر ان کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا آپ نے مثال میں دیکھا عسا زید ان یقوم، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ان کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے، جیسے عسا زید یقوم بھی کہہ سکتے ہیں، اور خبر کی تقدیم عسا کے اسم پر جائز ہوتی ہے، جیسے عسا ان یقوم زید۔ سمجھ شریف میں پوری بات آ گئی۔ وَقَدْ يُحْذَفُ ان، اور کبھی ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے عسا زید یقوم۔ والثانی للحصول، اور دوسری قسم حصول کے لیے ہے، دوسرا فعل حصول کے لیے ہے، حصول کے بنسط لکائل حصول الخبر للفاعل بحسب جزم المتکلم، دیکھ رہے ہیں؟ فاعل کے لیے خبر کے حصول کے لیے ہے متکلم کے یقین کے طور پر، متکلم کے ہاں۔ دوسری قسم افعال مقاربہ کی وہ ہے جو حصول کے لیے موضوع ہو، یعنی وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خبر کا حصول فاعل کے لیے یقینی ہونے والا ہے۔ کس امر پر دلالت کرتا ہے؟ خبر کا حصول فاعل کے لیے یقینی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ ہوا قاعدہ، اور اس معنی کے لیے قاعدہ آتا ہے، اس معنی کے لیے، اس معنی کے لیے خبر کا حصول فاعل کے لیے یقینی ہونے والا ہے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے قاعدہ آتا ہے۔ وہ خبر مضارع دون ان، اور اس کی خبر مضارع ہے ان کے بغیر، عسا کی خبر ان کے ساتھ اور قاعدہ کی خبر ان کے بغیر، جیسے قاعدہ زید یقوم، کیا معنی ہوگا؟ قریب ہے کہ زید کھڑا ہو، مطلب یقینی ہے کہ زید کھڑا ہو۔ وقد تدخل ان، اور کبھی ان داخل ہوتا ہے، جیسے قاعدہ زید ان یقوم، تو قاعدہ کی خبر پر کبھی ان داخل ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ والثالث للأخذ والشروع فی الفعل، اور تیسری قسم یا کہ تیسرا فعل اخذ کے لیے ہے، اخذ بولے تو پکڑنے کے لیے، والشروع، اور شروع کرنے کے لیے، پکڑنے کے معنی میں پکڑنے کے لیے، فی الفعل فعل میں، اور وہ تفقہ ہے اور جعلہ ہے اور کربہ ہے
اور اخذہ ہے، 4 ہیں، تفقہ، جعل، ضرب، اخذ، یہ چاروں کس کے لیے ہے؟ اخذ کے لیے ہے اور شروع کرنے کے لیے ہے نا۔ وہ استعمال ہوا مثل قعدہ، اور ان کا استعمال قعدہ کی طرح ہے، اور اس کا استعمال قعدہ کی طرح، جس طرح قعدہ کی خبر فعل مضارع بغیر ان آتی ہے، اگرچہ کبھی ان داخل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان چاروں افعال کی خبر بھی فعل مضارع بغیر ان کے آتی ہے، اسی لیے کہا کہ یہ چاروں قعدہ کی طرح ہے، جیسے تفقہ زید یکتب، کیا معنی ہوگا اس کا؟ تفقہ یعنی شروع ہوا زید کے لکھے، شروع ہوا زید کے لکھے، یعنی زید لکھنا شروع کیا، یہ معنی ہوگا شروع ہوا زید کے لکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ وہ اوشکا وہ استعمال و مثل عصا، اور اوشکا نیچے کا بمعنی اسرع، اور اوشکا یہ اس کا استعمال عصا اور قعدہ کی طرح ہے، اوشکا ہاں قعدہ کی طرح ہے، تو اوشکا کیسے پڑھیں گے؟ اوشکا ان یخرج زید، مثال کیا دیں گے؟ اوشکا ان یخرج زید، تو اس کا استعمال قعدہ کی طرح ان کے بغیر ہوتا ہے، جیسے اوشکا زید یخرج، عصا کی طرح بھی ہوتا ہے، قعدہ کی طرح بھی ہوتا ہے۔ اوشکا کا مطلب وہی اسرع، قریب ہوا، جلدی کیا، ہاں اسرع کا مطلب جلدی کیا، تو اوشکا کا استعمال عصا کی طرح بھی ہوتا ہے اور قعدہ کی طرح بھی ہوتا ہے۔ عصا کی طرح کا مطلب ان کے ساتھ، قعدہ کی طرح کا مطلب بغیر ان کے۔ یہ افعال مقاربہ آپ نے پڑھی، فصل مکمل، اسی کو اچھے سے یاد کریے، انشاءاللہ اس کے آگے پھر پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ۔